अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है और इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जिस पे हर शख्स के इंटरेस्ट की कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल है। आप तालिब इल्म हैं, आप उस्ताद हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बैंकर हैं, स्टॉक ट्रेडर्स हैं, बच्चों के लिए गेम्स, तालीमी प्रोग्राम्स और क्या नहीं है। इंटरनेट की पॉपुलैरिटी की एक बुनियादी वजह यह भी है कि हर शख्स के इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन तालीम के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से, रिसर्च के हवाले से उस पर मौजूद है। और आज हम इंटरनेट के बारे में ज़रा तफसील से देखेंगे। इंटरनेट क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया, इट्स ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जिस पे वर्चुअली मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं, या मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो नेटवर्क्ड हैं। इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है नंबर ऑफ इंटरनेट होस्ट कंप्यूटर्स इन मिलियंस एंड एनुअल ग्रोथ इन परसेंटेज। ये हम 1989 से लेके ईयर 2001 तक हम देख रहे हैं और ये ग्रोथ हमें जो नज़र आ रही है स्टार्टेड फ्रॉम 135% अ ईयर, और बुनियादी तौर पे ये 1994-95 से जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है इंटरनेट की दुनिया में वो शुरू हुई और जनवरी 2001 तक होस्ट्स की तादाद जो है 104 मिलियंस तक पहुंच चुकी थी। एब्सोल्युटली फिनोमिनल ग्रोथ। अजीज़ तलबा, यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि इस वक्त इंटरनेट की ग्रोथ जो है उसमें स्टेबिलिटी आ चुकी है और जो एनुअल ग्रोथ अब आके मेंटेन हो रही है, क्योंकि बिजनेसेस जो हैं वो इंटरनेट पे आ रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ इंटरनेट पे आ रही हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेट जो है वो जब शुरू हुआ तो चंद मुल्कों में था, लेकिन इसकी अहमियत को सामने रखते हुए दुनिया के हर मुल्क में, ना सिर्फ ये कि बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों और गाँव तक इसकी रसाई को मुमकिन बनाने के लिए जो नेशंस हैं वो काम कर रही हैं। इसलिए इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हर हवाले से इंटरनेट में ग्रोथ का पैटर्न जो है वो मेंटेन होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज़, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में इंटरनेट मौजूद है और कौमें इसकी बढ़ोतरी के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसके यूज़ के लिए, इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए काम कर रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अलार्मिंग हैं और उन पे काम करने की अभी भी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं इस डायग्राम में ये फिनोमेना जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। यहाँ पे हम देखें कि इंटरनेट यूज़र्स जो हैं 82% ऑफ द यूज़र्स जो हैं वो हाई इनकम कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे हैं। आउट ऑफ द 6 बिलियन पॉपुलेशन, ये आउट ऑफ 300 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स 82% आर इन हाई इनकम। इसी तरह से मोबाइल यूज़र्स जो हैं 69% जो हैं वो 15% हाई इनकम नेशंस में हैं। टेलीफोन लाइंस जो हैं 58% टेलीफोन लाइंस आर इन 15% हाई इनकम। इट मीन्स कि हमारे दुनिया में अब भी हाई इनकम कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब हम ये देखते हैं कि हमारे अपने मुल्क में इंटरनेट का इस्तेमाल जो है, ये भी पैटर्न यही मौजूद है कि जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं वो इंटरनेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं और उससे ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। हमारे रूरल इलाके जो हैं, हमारे देही इलाके जो हैं, वो इंटरनेट की एक्सेस ना होने की वजह से या दूसरे कई सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते। लेकिन ये बात साबित है, ये बात तयशुदा है
کہ انٹرنیٹ کے استعمال کا کسی بھی قوم کی ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کن کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ای میل کے لیے، الیکٹرانک میل کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، ورلڈ وائڈ ویب کے لیے استعمال کرتے ہیں، سرچنگ کے لیے، ٹیل نیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹیل نیٹ جو ہے یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے کسی ریموٹ جگہ پہ بیٹھے ہوئے اپنی مشین سے کسی دوسری مشین میں لاگ ان کر سکتے ہیں۔ لیٹ سے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی ایسی مشین میں لاگ ان کرنا چاہتے ہیں، ٹیل نیٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ لیٹ سے لاہور میں موجود ہے، تو آپ اس مشین کو ٹیل نیٹ کریں گے، اس مشین کا ایڈریس دیں گے تو وہ مشین آپ کو اتھینٹیکیٹ کرے گی، آپ سے آپ کا یوزر نیم پوچھے گی، آپ سے آپ کا پاسورڈ پوچھے گی، تو پھر آپ کو اگر آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ ویلڈ ہے اتھینٹیکیٹ کرنے کے بعد آپ کو لاگ ان کر لے گی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پریکٹیکلی آپ کام جو ہے اس مشین پہ کر رہے ہیں جو پہ لاہور میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سروس جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے وہ فائل ٹرانسفر پروٹوکال ہے۔ ایک مشین لیٹ سے اسلام آباد میں ہے، آپ اسلام آباد والی مشین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور مشین، ایک اور سرور جو ہے وہ لیٹ سے کراچی میں ہے، آپ اپنی مشین سے کوئی فائل کراچی والی مشین پہ بھیجنا چاہتے ہیں یا کراچی والی مشین سے کوئی فائل جو ہے آپ اپنی مشین پہ لینا چاہتے ہیں، تو جو پروٹوکال ہمیں اس کے لیے ہیلپ کرے گا دیٹ از کالڈ فائل ٹرانسفر پروٹوکال۔ اس کے علاوہ ایک اور سروس جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے وہ انٹرنیٹ ریلے چیٹ ہے، جس میں ملٹیپل لوگ جو ہیں وہ آپس میں چیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی خاص ایشو پہ۔ ڈفرینٹ نیوز گروپس ہیں، جو ڈفرینٹ انٹرسٹ گروپس جو ہیں انہوں نے اپنے نیوز گروپس کریٹ کیے ہوئے ہیں اور جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں اس پرٹیکولر نیوز گروپ کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس سے نیوز جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، میرا خیال ہے یہ ضروری ہوگا کہ ہم تھوڑا سا انٹرنیٹ کی تاریخ کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیں۔ انٹرنیٹ بنیادی طور پہ لیٹ 60s میں ایک ریسرچ پروجیکٹ کے طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے شروع کیا تھا۔ 1969 میں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے آرپا نیٹ کریٹ کیا اور 1973 میں آرپا نیٹ نے پہلا انٹرنیشنل کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا۔ 1983 میں انٹرنیٹ becomes a common term used to describe the network based on TCP/IP protocol. 86 میں a faster backbone network was created by the National Science Foundation of the United States of America. اور 1990 میں ARPANET جو ہے وہ ڈیزالو کر دیا گیا and sites connected to ARPANET were absorbed by the NSF net. اور 90s میں یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ کمرشل ڈومین میں آ گیا اور اس کو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پبلک ڈومین میں آ گیا اور کمرشل اس کا استعمال جو ہے مڈ 90s سے آن ورڈ جو ہے یہ شروع ہوا۔ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے؟ انٹرنیٹ بیسیکلی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ملٹیپل کمپیوٹرز کا گلوبل نیٹ ورک ہے، لیکن اس کے کام کرنے کے لیے تین چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سامنے رکھنا ہوں گی۔ پہلی چیز یہ ہے انٹرنیٹ پروٹوکال، دوسری چیز کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ کا کانسیپٹ اور تیسری چیز انٹرنیٹ ایڈریسنگ کا کانسیپٹ۔ انٹرنیٹ از اے گلوبل نیٹ ورک آف کمپیوٹرز اور ان نیٹ ورک کمپیوٹرز کا آپس میں کمیونیکیٹ کرنا جو ہے وہ ایک پروٹوکال کا، ایک کامن پروٹوکال کا مرہون منت ہے، اینڈ دیٹ پروٹوکال از کالڈ TCP/IP، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال انٹرنیٹ پروٹوکال۔ اور TCP/IP جو ہے PIP is a universal language that makes it possible to send information between computers regardless of their location or platform. Let's say آپ کسی یونکس مشین پہ ہیں، آپ میک مشین پہ ہیں، آپ PC پہ ہیں، تو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک انفارمیشن لینے کے لیے، ہوسٹ سے انفارمیشن لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے ان کمپیوٹرز جو کامن لینگویج یوز ہوتی ہے یا کامن پروٹوکال جو یوز ہوتا ہے دیٹ از TCP/IP۔ دوسرا کانسیپٹ جس کا ہم نے ذکر کیا
انٹرنیٹ کے آپریشن کے, انٹرنیٹ کے فنکشن کے لیے سمجھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ کلائنٹ سرور کا کانسیپٹ ہے. سرورز جو ہیں دے آر کمپیوٹرز دیٹ ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا اوور دا انٹرنیٹ اینڈ دے آر آلسو کالڈ ہوسٹس. کلائنٹس آر دوز کمپیوٹرز دیٹ ریکویسٹ انفارمیشن فرام دا سرورز. لیٹس سے کہ آپ انٹرنیٹ ڈائل کرتے ہیں, ڈائل کرنے کے بعد آپ لیٹس سے ورلڈ بینک کی کوئی سائٹ ہے جس سے کچھ انفارمیشن آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں, یا انٹرنیشنل ٹیلی کام یونین کی سائٹ ہے جس سے آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں, یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سائٹ جو ہے آپ اپنے گھر سے انٹرنیٹ ڈائل کرتے ہیں اور آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سائٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سائٹ جس کمپیوٹر پہ موجود ہے اس کو ہم ہوسٹ کہیں گے, رائٹ, دیٹ ول بی دا سرور. اور آپ کی مشین جو ہے دیٹ ول بی کالڈ کلائنٹ, جہاں سے آپ انفارمیشن ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ جس بھی کمپیوٹر کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ ہے اس کا ایک خاص ایڈریس ہے. ایوری کمپیوٹر آن دی انٹرنیٹ ہیز اے پرٹیکولر ایڈریس. ایوری سرور ایز ویل ایز ایوری یوزر ہو وانٹ ٹو ایکسیس دی انٹرنیٹ. آپ کی مشین کو کوئی خاص ایڈریس جب آپ ڈائل ان کرتے ہیں, لاگ ان کرتے ہیں آپ اپنے آئی ایس پی میں, تو آپ کا آئی ایس پی کا جو سرور ہے وہ آپ کی مشین کو ٹیمپوریرلی ڈائنامیکلی کوئی نیٹ ورک ایڈریس جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتا ہے. اس طرح سے جب تک آپ نیٹ ورک پہ آئی ایس پی میں جب تک آپ لاگ ان رہیں گے انٹرنیٹ پہ اس وقت تک آپ کا وہ آئی پی ایڈریس جو ہے وہ ویلڈ رہے گا. لیکن سرورز کو جو نیٹ ورک ایڈریس اسائن کیے ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں. انٹرنیٹ ایڈریسنگ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے. انٹرنیٹ ایڈریسنگ کو اگر موجود نہ ہو تو کوئی بھی دو کمپیوٹر آپس میں کمیونیکیٹ نہ کر سکیں. ایوری کمپیوٹر آن دا انٹرنیٹ ہیز اے یونیک ایڈریس, اور جسے ہم آئی پی ایڈریس بھی کہتے ہیں, اینڈ آئی پی ایڈریسز آر ٹرانسلیٹڈ انٹو ڈومینز اور دی ہوسٹ ایڈریسز. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈومین نیم جو ہے دیٹ از aiou.edu.pk, اس کے ساتھ ایک ایسوسیٹڈ آئی پی ایڈریس ہے. تو جب ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو ہم سائٹ میں ہم اپنے براؤزرز میں یہ انفارمیشن دیتے ہیں, HTTP URL جو ہے اس میں وہ دیتے ہیں, تو ہمارا دین کمپیوٹر ٹرانسلیٹس دیٹ ڈومین نیم انٹو جو ہمارا ایڈریس ہے. فار ایگزامپل وی سی ہیئر جو ہے ایڈریس, آئی پی ایڈریس جو ہے اور ڈومین نیم جو ہے. انٹرنیٹ کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ڈومین کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا ذرا تفصیل سے دیکھ لیں. بنیادی طور پہ دیر آر ٹاپ لیول ڈومینس, دین وی ہیو کنٹری ڈومینس. ٹاپ لیول ڈومینس جو ہیں وہ ان ہوسٹ کو گروپ کرتی ہیں جو کسی خاص پرپز کے حوالے سے ان کو کلاسیفائی کرتی ہیں. فار ایگزامپل .com جو ہے, جتنے بھی کمرشل بزنسز جو ہیں رجسٹرڈ ہیں انٹرنیٹ پہ, ان کا آخری پورشن جو ہے دیٹ ول بی .com. فار ایگزامپل PTCL.com, ہم کہہ سکتے ہیں HBL.com. جتنے بھی کمرشل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ دے اینڈ اپ ود .com. اسی طرح سے اگلا ایک اور کلاسیفیکیشن جو ہے .org. جتنی بھی نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو ہیں, نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ .org کے ساتھ اینڈ کرتی ہیں. اسی طرح سے جتنی بھی نیٹ ورک سروس پرووائڈرز جو ہیں وہ .net کے ساتھ اینڈ کرتی ہیں. ان کا آخری حصہ جو ہے آپ کے ڈومین نیم کا دیٹ ول بی .net. فار ایگزامپل brain.net. جتنے بھی گورنمنٹ ایجنسیز جو ہیں دے اینڈ ود .gov. فار ایگزامپل وی سے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے ہم جو کہتے ہیں MOST.gov. اس طرح سے منسٹری آف MOE, منسٹری آف ایجوکیشن .gov. جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں دے اینڈ ود .gov. جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں دے اینڈ ود .edu. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا AIOU.edu, LUMS.edu, پنجاب یونیورسٹی .edu اینڈ سو آن. جتنے بھی ایجوکیشن
کہ جو رجسٹرڈ ہیں انٹرنیٹ پہ دے اینڈ ود .edu. اسی طرح سے جتنی بھی انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں فار ایگزامپل WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن .init, انٹرنیشنل ٹیلی کام یونین ITU .init, UNESCO .init اینڈ سو آن. اس کے علاوہ ڈومینز جو ہیں وہ ٹاپ لیول کنٹری ڈومینز بھی ہیں, جیسے .pk. ہماری لیٹس سے کمرشل آرگنائزیشنز جو ہیں PTCL.com.pk. پاکستان میں جتنی بھی کمرشل آرگنائزیشنز ہوں گی وہ .com کے بعد .pk انڈیکیٹس کہ یہ کمرشل آرگنائزیشن جو ہے یہ پاکستان میں ہے, یا پاکستان میں جو کمرشل آرگنائزیشن ہیں they will be using the name ڈاٹ جو بھی ان کی ٹاپ لیول ڈومین ہے اس کے بعد جو بھی کنٹری ڈومین ہے وہ اس طرح سے استعمال ہوگی. اسی طرح سے EDU کا ہم کہتے ہیں AIOU.edu.pk. جتنی بھی لیٹس سے NGOs آرگنائزیشن جو ہیں they will be using .org.pk. پاکستان میں جتنی بھی یہ انٹرنیٹ پہ سمجھنے کے لیے انٹرنیٹ کے ایک کوئی بھی یوزر آپ کی ویب سائٹ اگر ایکسیس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ڈومین نیم کا ہونا ضروری ہے which is indeed translated into the IP address. اسی طرح سے آسٹریلیا کے لیے .AU, فن لینڈ کے لیے .FI, کینیڈا کے لیے .CA, پاکستان کے لیے .PK, .UK, .US and so on. انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو چوائسیز ہیں. ایک چوائس تو یہ ہے کہ ہمارے جو پبلک اگر فری ایکسیس اویلیبل ہے تو ہم کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں, یا جہاں پہ اگر گورنمنٹ اسپانسرڈ یا سم آرگنائزیشن اسپانسرڈ فری ایکسیس اویلیبل ہے تو ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں. دوسرا چوائس ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کسی بھی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر, کسی بھی ISP سے انٹرنیٹ کے لیے کنیکشن لیں اور ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ کریں. اس کے لیے ہمیں کمپیوٹر, مودیم اور ریکوائرڈ سافٹ ویئر جو ہے پرائیویٹ ایکسیس کے لیے چاہیے. ہمارے پاس دو چوائسیز ہیں انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہے ڈائریکٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈائل اپ ہے. ڈائریکٹ میں اگر ہمارے پاس لیٹ سے کیبل نیٹ ورک اویلیبل ہے اور آپ کا جو کیبل پرووائڈر ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ ایکسیس دیتا ہے تو یو آر کنیکٹڈ ود دی ڈائریکٹ کیبلنگ اینڈ یو آر آلویز لائیو. جب آپ کی کیبل نیٹ ورک اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور اس پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے تو یو آر آلویز لائیو. دوسرا کنیکشن جو ہے وہ ڈائل اپ ہے. آپ کو ڈائل کرنا پڑتا ہے جس کے لیے آپ کو موڈیم اور فون لائن چاہیے, اور جو پروٹوکال یوز ہوتا ہے دیٹ از سلپ, سیریل لائن انٹرنیٹ پروٹوکال, یا PPP, پوائنٹ ٹو پوائنٹ انٹرنیٹ پروٹوکال جو ہے کنیکشن. اینڈ دیز پروٹوکالز بیسیکلی فول یور کمپیوٹر انٹو تھنکنگ دیٹ اٹ ہیز اے ڈائریکٹ انٹرنیٹ کنیکشن. انٹرنیٹ کے بارے میں بنیادی باتیں ہم نے دیکھیں. آئیے اب ہم ذرا ورلڈ وائڈ ویب کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں. ورلڈ وائڈ ویب جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ورلڈ وائڈ ویب gives you the access to information on the internet, and this information is easy to read, formatted with text, graphics, sound and video, contain hyperlinks, highlighted words, and these hyperlinks are highlighted words that take you to other documents. آج کی دنیا میں ہر کمرشل آرگنائزیشن کا کم و بیش, ہر لیٹس سے گورنمنٹ ایجنسیز کی ویب پیجز ہیں, اسی طرح سے ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی ویب سائٹس ہیں, ریسرچ آرگنائزیشنس کی ویب سائٹس ہیں. تو بنیادی طور پہ ورلڈ وائڈ ویب جو ہے دیٹ از اگین پوری دنیا میں جو کمپیوٹرز ہیں جو اور ان کی جو ان پہ جو انفارمیشن اویلیبل ہے ہم ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. نمبر 1, ویب از made up of computers that understand the common protocol HTTP, and HTTP allows computers to become part of the web, and computers where a website is located is hosted are called web servers. HTTP کیا چیز ہے؟ That is Hypertext Transfer Protocol. یہ وہ لینگویج ہے جو کمپیوٹرز آپس میں انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. Allows web document to be moved across the network and retrieved by your computer whenever you are logged in.
हाइपर टेक्स्ट क्या चीज़ है? एक और कॉन्सेप्ट जो हमें समझ लेना चाहिए कि हाइपर टेक्स्ट क्या चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल, hypertext is a non-linear way of organizing and browsing information. A non-linear way of organizing and browsing information. You can jump to different pages by clicking on the highlighted words. Let's say कि आप किताब जो है, आपकी किताब जो है वो लीनियर है कि आपने एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे जाना हो या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाना हो या एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे जाना हो, तो यू हैव टू फ्लिप थ्रू एंड गो देयर. जबकि हाइपर लिंक्स में आप किसी भी पर्टिकुलर लेट्स से वेब पेज पे हैं जो आपके सामने स्क्रीन है, अगर उस पे किसी और सफ़े का लिंक मौजूद है तो आप उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस सफ़े पे चले जाएंगे. यू डोंट हैव टू गो सीरियली गो फ्रॉम पेज टू पेज. आप जहाँ पे भी आपको किसी और सफ़े का लिंक मौजूद है तो आप उस लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं. वेब इज़ हाइपर टेक्स्ट बेसिकली कि आप लेट्स से यू आर एट दिस पेज एंड फ्रॉम दिस पेज यू वांट टू गो जहाँ पे आपका लिंक है कूल, तो उस पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं. एक और कॉन्सेप्ट जो है वेब के हवाले से, दैट इज़ HTML, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये बड़ी आसान है जो कि अपना वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. इसके अलावा भी टूल्स हैं, लेकिन ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये भी बड़ी कॉमनली इस्तेमाल होती है वेब पेज क्रिएट करने के लिए. डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब, जैसे हम वेब पेजेस भी कहते हैं, आर क्रिएटेड विद द कोड कॉल्ड HTML. HTML कोड मेक्स इट पॉसिबल टू कंट्रोल द फॉर्मेटिंग ऑफ द वेब पेज. अब आप जब भी वेब को एक्सेस करना चाहते हैं तो वेब को एक्सेस करने के लिए आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है. देयर आर कॉमनली बहुत सारे ब्राउज़र्स जो हैं अवेलेबल हैं, एंड ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर that makes it easy to access information on the internet. And browser software interprets the HTML code in web pages so we can review them in readable format. और यहाँ पे हम देख रहे हैं Microsoft Internet Explorer. अगर आपने इंटरनेट यूज़ किया हो तो you will be familiar with this, और Netscape Communicator, Opera, and there are many more. Browser software, Netscape, Microsoft Internet Explorer, Mosaic, Opera, Linux. एक और अहम चीज़ जो है कि जब भी हम वेब पे ब्राउज़ करना चाहते हैं तो हमें URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जो है वो उसका हमें जानना ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, URL इज़ ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. एवरी पेज ऑन द वेब हैज़ ए यूनिक URL. द URL गिव्स यू द एड्रेस ऑफ दैट पेज. ए सैम्पल URL इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि HTTP www.aiou.edu.pk/IET. हम अगर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के वेब पेज पे अगर हम जाना चाहें तो हमें ये हमारा सैम्पल URL है, विच इज़ HTTP इज़ ए प्रोटोकॉल. यहाँ पे वेयर द सर्वर इज़ लोकेटेड edu.pk, और ये है पाथ नेम लोकेशन ऑन द सर्वर. कि अगर हम IET के बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं या और लेट्स से कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो देन इट शुड बी प्रोबेबली CS. अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में देखना चाहते हैं तो मे बी CHEM. रजिस्ट्रेशन हो तो मे बी /registration एंड सो ऑन. तो दिस इज ए सैम्पल URL. वेब ब्राउजिंग के लिए देयर आर सर्टन टिप्स एंड वन नीड्स टू नो देम, ताकि अगर आप ब्राउज़ करते हैं तो इफेक्टिवली आप ब्राउज़ कर सकें. नंबर 1 इज़ URLs आर केस सेंसिटिव. यू गॉट टू बी केयरफुल अबाउट दैट. लिंक्स आर इंडिकेटेड बाय डिफरेंट कलर्ड टेक्स्ट एंड चेंज ऑफ द माउस पॉइंटर. आपने देखा होगा कि जब आपने कोई भी वेब पेज खोला हुआ हो तो उस पर लिंक्स होते हैं, और लिंक्स जो हैं दे आर नॉर्मली इन डिफरेंट कलर्स. और आप सिंगल क्लिक करेंगे, जब आप किसी लिंक पे जाना चाहें तो आप उसको सिंगल क्लिक करेंगे. और अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, आप किसी भी पेज पे जाना चाहते हैं और कोई भी फॉल्ट आ जाता है, आपका पेज जो है सही तरह से डाउनलोड नहीं हो सकता और टाइम आउट हो जाता है, तो आपको यू यूज़ रिफ्रेश बटन और यू यूज़ रीलोड बटन. click reload or refresh when the page does not load properly.
ویب پیج پہ جو کمیونیکیشن ٹولز ہیں بہت سارے اویلیبل ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ٹپکلی جسٹ ایگزامپل کے لیے 2-3 شو کیے ہیں. فار ایگزامپل ای میل سائٹس کے لیے ہے www.hotmail.com, چیٹ سائٹس chat.yahoo.com, یوز نیٹ نیوز کے لیے گروپس google.com اینڈ سو آن. جب ہم انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں تو ہم ڈاکومنٹس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. بعض اوقات ہمیں ڈاکومنٹس ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے. جو سافٹ ویئر انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے وہ نارملی ڈیموز کی شکل میں وچ آر ہیونگ دی لمیٹڈ فنکشنالٹی اور ود دی ایکسپائریشن ڈیٹس. جو ڈیموز وہ سافٹ ویئر کے حوالے سے ہو سکتی ہیں یا پروڈکٹ کے حوالے سے جو ڈیموز ہوتی ہیں دے شو یو limited functionality and normally they are certain time bound. اس کے علاوہ شیئر ویئر جو ہے فلی فنکشنل شیئر ویئرز جو ہیں وہ بہت سارے اویلیبل ہیں جن کے لیے رجسٹریشن جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے. اس کے علاوہ فری ویئر ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین شیئر ویئر اینڈ فری ویئر. شیئر ویئرز جو ہے وہ بہت سارے کامن انٹرسٹ کے لوگوں نے چیزیں جو ہیں اگر انٹرنیٹ پہ انہوں نے ڈیولپ کی ہیں لیکن اس کو انہوں نے عام آدمی کے استعمال کے لیے شیئر کرنے کے لیے وہ دے شیئر ود ایچ ادر. لیکن آپ اس کو ایکنالج کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو کسی پرٹیکولر شیئر ویئر کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے دیٹ از فری ویئر. فری ویئر وہ سافٹ ویئر ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے جس کو آپ فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. شیئر ویئر میں آپ کو اکنالج کرنا پڑتا ہے اینڈ یو ہیو ٹو ایکسچینج کہ اگر کسی نے کوئی چیز ڈیولپ کی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کی یہ مورل آبلیگیشن ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز اس انٹرسٹ کی ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی شیئر کریں. عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی ہمارا ڈسکشن انٹرنیٹ انٹروڈکشن کے بارے میں اختتام کو پہنچتی ہے. آج ہم نے انٹرنیٹ کے بارے میں کہ انٹرنیٹ کیا ہے, کیسے کام کرتا ہے, انٹرنیٹ پہ کون سی سروسز اویلیبل ہیں اور ان سروسز کو ہم ایفیکٹولی کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کی. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.